بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت و خواتین حضرات، آج جمعہ ہے اور جمعہ کے دن آپ کے علم میں ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ خطیب حضرات کو جمعے کی تیاری کروانے میں ہم اپنی معاونت فراہم کریں، اور آپ کے علم میں جو جمعہ ہم آج کا موضوع رکھا ہے اس موضوع کے اوپر بھی بات ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ یہ بات سنیں یا سننا چاہیں تو آپ کو خطبہ چاہیے جمعے کا، تو ہم آپ کو واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں اس سے بھی آپ پک کر سکتے ہیں، کاپی کر سکتے ہیں، اور پروگرام کے شروع میں آپ کے علم میں ہمیشہ جمعے کے دن تلاوت کا آغاز ہوتا ہے۔ پروگرام کو ہم ماشاءاللہ مزید برکت دینے کے لیے ہم ہمیشہ زحمت دیتے ہیں۔ قاری احمد زین العابدین نوری صاحب ہمارے بھتیجے ہیں، بھائی ہیں اور بہت ہی پیارے بیٹے ہیں ہمارے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله۔ سبحان اللہ۔ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ سبحان اللہ۔ سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ اللہ اکبر۔ ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ اللہ اکبر۔ كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، اللہ اکبر۔ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. اللہ اکبر. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. بہت اچھے انداز میں آپ نے تلاوت سنی اور اب ہم اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں. موضوع ہے اہل حق کی تاریخ کہ اہل حق نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں, اہل حق نے ہمیشہ سچ بولا ہے اور ظاہر ہے سچ بولنے کی پاداش میں لوگوں کو پھر مشکلات سہنی پڑتی ہیں. اور آج جو جمعہ ہے ہم اپنے خطیب حضرات سے گزارش کریں گے کہ وہ اسی موضوع کے اوپر جمعہ پڑھائیں. اب ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شاہد محمود مدنی صاحب. آپ ماہر تعلیم ہیں, ٹرینر ہیں, مصنف ہیں, چیئرمین ہیں کنز الایمان بیکن سکول, 80+ برانچز کا نیٹ ورک ہے, چیئرمین آسرا فاؤنڈیشن, فری ایمبولینس ماشاءاللہ چلا رہے ہیں, خطبہ جمعہ بھی دیتے ہیں اور بھی BCO کام خیر کی کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب. آپ علامہ بھی ہیں, مفتی بھی ہیں اور فاضل بھی ہیں. ظاہر ہے پروفیسر بن چکے ہیں, ڈاکٹر بن چکے ہیں, تو باقی چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی, لیکن بہت بڑے آدمی ہیں. ان کی محبت آج انہوں نے ٹائم دیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سے ایک نیاز مندی والا تعلق ہے. بہت بڑے بن گئے لیکن میرے جیسے چھوٹے لوگوں سے ہمیشہ پیار کرتے ہیں, جب بھی ملتے ہیں اور بہت ہی عزت سے نوازتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم ماشاءاللہ چیئرمین ہے شعبہ معارف اسلامی پنجاب یونیورسٹی. بہت بڑی یونیورسٹی ہے, بہت بڑا کام ہے اور ایک شعبے کا ہیڈ ہونا, چیئرمین ہونا, یہ ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہے. ان کے ساتھ موجود حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر خواجہ محمد سلیمان قمر قادری صاحب. ماشاءاللہ سجادہ نشین ہے آستانہ عالیہ قادریہ مانی شریف جنگ اور MPhil سکالر ہیں. علمی تحقیق اور اصلاحی موضوعات آپ کا ایک اہم شعبہ ہے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور PhD کی تکمیل بھی انشاءاللہ عن قریب ہونے والی ہے اور پھر یہ بھی ماشاءاللہ سعیدی صاحب کی طرح ڈاکٹر بن جائیں گے. جی مفتی شاہد مدنی صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ حق و باطل کی تعریف کیا ہے اور اس میں کیسے فرق کیا جاتا ہے فی زمانہ جن پہ مشکلات آتی ہیں اور تاریخ بن جاتی ہے لیکن زمانہ گزر جاتا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاء الحق وزهق الباطل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حق اور باطل کو مختلف جگہوں پر مختلف معنوں میں اور مختلف مواقع پہ استعمال فرمایا ہے. جو آیہ مقدسہ ہمارے بیٹے نے آج تلاوت کی ہے اس میں دین کو حق کے ساتھ تعبیر کیا گیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, کہ وہی ذات باری تعالیٰ ہے جس نے اپنے نبی کو دین حق کے ساتھ رسالت کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ دین حق کو دوسرے دینوں پر غالب کرتے ہیں. اور ابھی جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق آیا اور باطل گیا. اور اسی طرح قرآن میں فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, کہ حق کو بیان کرتے ہوئے حق بیان اس طرح کریں کہ باطل کے ساتھ نہ ملائیں اور باطل کو جان بوجھ کے آگے پروموٹ نہ کریں, بیان نہ کریں. سچ کو سچ رہنے دیں, سچ کو سچ رہنے دیں اور سچ کو سچ کے انداز میں لے کے چلیں.
پانی میں شربت نہ ملا دیں. حق حق جو ہے وہ حقیقت سے ہے، جو سچائی، درستگی اور حقیقت پہ مبنی ہے، وہ قول ہو، وہ عمل ہو، وہ فعل ہو، وہ حق کہلاتا ہے. اور جو حقیقت سے اپوزٹ ہے، غلط ہے، باطل اس کا لفظ اس کے لیے تعبیر کیا گیا. اب وہ عمل بھی باطل ہوتا ہے، قول بھی باطل ہوتا ہے، کردار بھی باطل ہوتا ہے. تو حق ہمیشہ وہ جو حقیقت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. جیسے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہم حق کہتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی حقیقت ہے جس کو جس میں کوئی اور چیز نہیں آ سکتی ہے. تو حقیقت پر مبنی جو بات ہے، قول ہے، وہ حق کہلاتا ہے. اب حق جو ہے کیونکہ سیدھا ہے، درست ہے، تو اس کو بیان کرنا، اس پہ قائم رہنا، یہ پھر مشکل کام ہوتا ہے. اسی وجہ سے باطل آسان ہوتا ہے، باطل میں ملاوٹ ہوتی ہے. وہ وقتی تو فائدہ اور وقتی تو لذت حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ جیسے وقت گزرتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور حق وقتی طور پہ کڑوا ہونے کے باوجود حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے. آج دیکھیں اسلام کی تاریخ کو لے لیں یا پوری انٹرنیشنلی تاریخ کو لے لیں، جہاں جو حق کے ساتھ رہا ہے وہ تاریخ میں آج بھی زندہ ہے. اور حق کیونکہ تقاضا کرتا ہے ایک اچھے کردار کا، حق تقاضا کرتا ہے قربانی کا، حق تقاضا کرتا ہے صبر و استقلال کا. یہی وجہ ہے کہ جو حق پہ قائم رہتے ہیں ان کو مشکلات بھی سہنی پڑتی. جی سیدی صاحب، آپ کیا فرمائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل حق کی کیا نشانی ہے اور باطل کی کیا نشانی ہے، اور تاریخ کیسے مرتب ہوتی ہے؟ آپ تو پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، تاریخ دان ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے بہت زیادہ محبت کا اظہار فرمایا، اور جو اس مسکین کے حق میں آپ نے کلمات کہے، آپ جو کہا ہے دل سے کہا ہے. مبارک کرے. اور ہم آپ کے نیاز مند ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں. 20-25 سال کا تعلق ہے، آج کی کل کی بات نہیں. ہم کل بھی محبت کرتے ہیں، بلکہ رضا الدین صدیقی صاحب بھی آپ سے محبت کرتے تھے. میرا احساس ہے جی. ہاں، اور ہم جو ہے آپ سے کل بھی آپ سے ملتے تھے یا مجھ سے ملتے تھے؟ ذکر ہوتا تھا. ہاں بالکل ایسے. آپ سے میرا کرتے تھے جی اور مجھ سے آپ کا کرتے تھے. بالکل ایسے. یہ بھی صوفی کی پہچان ہوتی ہے. اور آپ نے مطلب آپ پریکٹیکل آدمی ہیں، اللہ سلامت باتوں والے نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. آمین. دیکھیں، حق جس طرح مفتی صاحب نے بیان فرما دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حق ایک اپنا وجود رکھتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں اور اس کے ثمرات بھی ہوتے ہیں، اس کے پھر کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں. تو اس راستے پر چلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن کامیابی کا راستہ یہی ہوتا ہے. اس راستے پر جو چلتا ہے اسے دائمی حقیقی کامیابی، دارین کی کامیابی، وہ اسی سے ملتی ہے. دنیا اور آخرت. دنیا اور آخرت کی، ہاں، دنیا اور آخرت کی دارین بالکل ایسے ہے. اور جو شارٹ کٹ مارتا ہے، جو چور دروازے سے آتا ہے، جو مفاہمت اور مفاد کو پیش نظر رکھتا ہے، تو یقیناً وہ پھر ایسی نعمت سے محروم رہتا ہے. بدقسمتی سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے اس دور میں، درمیان میں شیطان بھی ہوتے ہیں. نہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں شیطان ہٹانے کے لیے. اس دور میں تو بہت زیادہ ہیں. میں تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کرتا ہوں مذاکرات کے نام پر. جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں، پہلے تھا نظریہ مقدم ہوتا تھا، شخصیات اور اشیاء نظریات پر قربان ہوتی تھی. صحیح. پھر دور آیا خصوصاً برِ صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد کہ شخصیات مقدم ہو گئیں اور نظریات پس منظر میں چلے گئے. پھر اگر کوئی شخصیت سے غلط بات بھی ہوئی ہے تو اس کی تعویل کی جاتی تھی، دین جائے بھاڑ میں. یہ ہوتا رہا آپ کے سامنے. پھر شخصیت پرستی کی وجہ سے فرقہ پرستی، منمانی تشریح، پھر شخصیت پرستی سے فرقہ پرستی. ہماری نسل جو اس وقت نیا دین بنانے کی بھی تیاری کی گئی، کوشش کی گئی. بالکل ایسے. پھر امام ربانی آ گئے. جی ہماری جو نسل ہے نا اس وقت، نسل نو جس کے آپ نمائندہ ہیں اور آپ کام بھی کر رہے ہیں اس پر، اس نسل کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسا دور ہے جس میں نظریات بھی پس منظر میں چلے گئے، شخصیات کی پریسٹیج بھی ختم ہو گئی. اب مفادات ہیں، اب اشیاء ہیں. اصل مسئلہ معاشی ہے. ہاں، ہے دل کے لیے موت
مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اب ایمان بھی برائے فروخت ہے، ضمیر بھی برائے فروخت ہے، عزت اور شہرت بھی برائے فروخت لیکن حق پہ جو قائم رہتے ہیں پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ دیکھیں نا، وہ ایک شخص جسے سب ضمیر کہتے تھے، سنا ہے اس نے چھپ کے کہیں خودکشی کر لی۔ اللہ جس دور میں ضمیر خودکشی کر لیں، اس دور میں حق بات کہنا اور ہائے، جب اور مفادات اپنے آپ کو پیش کرنا، جب مفادات دین بن جائے اور اشیاء کی محبت میں بندہ ہر چیز برائے فروخت لگا دے، بولی لگا دے، تو ایسی حالت میں حق بات کرنا، پھر حق پر قائم رہنا، پھر اس کے لیے قربانی دینا، تو ظاہر ہے یہ ہوگا تو پھر آگے ثمرات ملیں گے نا۔ دیکھیں نا، آپ کو پوری ہسٹری کے اندر مجدد کے دعوے دار ملیں گے، محی الدین کہلوانے والے، شیخ الاسلام، شیخ الملت، لیکن حسین نہیں ملے گا، اللہ، کیونکہ اس کے لیے کربلا سے گزرنا پڑتا ہے۔ علامہ نے حسرت سے کہا تھا، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، ہائے ہائے، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ تو حق لیکن جو نقش قدم پہ چلتے ہیں پھر قربانیاں دیں۔ پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے علاوہ تو خواتین حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات۔ آج جمعہ ہے، درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ جو خطیب حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسجد کا نام، ان کا نام، جمعہ کا ٹائم، موضوع ہماری سکرین پر چلے تو اپنا نام، پتہ ہمیں بھیجیں۔ انشاءاللہ ہمارے ایک پورا سسٹم ہے کہ جمعے کے دن ہمارے ٹکر چلتے ہیں اور اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اور اگر آپ کے امام صاحب کو یہ میسیج کنوے نہیں ہو سکا تو آپ نمازی ہیں تو آپ ہمیں خود اپنی مسجد کا، اپنے امام صاحب کا نام بھیجیں۔ ہم اس پروگرام میں اپنی سکرین پہ برکت کے لیے ان کا نام چلائیں گے۔ اور اب ہم قبلہ پیر صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ حق کا راستہ اختیار کرنا فی زمانہ مشکل رہا ہے، لیکن عظمت اور رفت تو انہی کو ملتی ہے کہ جو مر کے زندہ ہو جاتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ قبلہ، حق کا راستہ اختیار کرنا فی زمانہ مشکل نہیں، ہر زمانہ میں مشکل رہا ہے، ہر دور میں مشکل رہا ہے۔ حق پر چلنے والا شخص جو ہوتا ہے، اگر وہ اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے تو صدیوں بعد بھی لوگ اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس کا کردار انسانوں کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے، جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، اب حسین ایک نام نہیں، اب حسین ایک کردار کا نام بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اور جو لوگ حق پر ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، انہیں وقتی طور پر تو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، مگر آپ کہہ لیں ان کو جو قلبی سکون اور روح کی تازگی اور ضمیر کی آزادی جو نصیب ہوتی ہے، وہ انہیں ہمیشہ سرخرو رکھتی ہے۔ آپ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے دیکھ لیں کہ آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کیا کیا مصائب برداشت نہیں فرمائے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک پتے کھائے، اللہ، بائیکاٹ کا سامنا کیا، پھر غزوات میں شرکت کی، میدان بدر دیکھیں، میدان احد دیکھیں، میدان بائیکاٹ خندق معاذ دیکھیں، اللہ انہوں نے کیا جو ان کے خاندان والے تھے اپنے۔ پھر طائف کے بازار دیکھیں، کہاں کہاں میرے آقا نے اس دین کے لیے اور حق کے لیے مشکلات برداشت نہیں کی۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اگر زندگیوں کا مطالعہ کریں تو بڑھاپے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول حق کی علامت نظر آتا ہے۔ وہ فاروق اعظم سے فرماتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد اگر کوئی زکوٰۃ کے معاملے میں ایک اونٹ کی رسی بھی نہیں دے گا تو سارے لوگ ایک طرف ہو جائیں، اکیلا بوڑھا اس ایک زکوٰۃ کی اونٹ کی رسی کے برابر لینے کے لیے تیار رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور لوگ اگر حق پر کاربند اور جو ہے حق پر ڈٹے رہتے ہیں تو پھر فاروق اعظم اگر زمین پر دھرا مار کے اسے کہتے ہیں کہ میں تجھ پر عدل نہیں کرتا، پھر بھی زلزلہ آتا ہے، اور زمین رک جاتی ہے، زمین رک جاتی ہے۔ پھر دریا میں اگر وہ پرچی پھینکتے ہیں کہ آئندہ عمر کی خلافت کے دور میں اس طرف رخ نہیں کرنا، اللہ، دریاؤں کے رخ مڑ جاتے ہیں۔ مولا حیدر کرار کا آپ دور دیکھیں، 4.5 سالہ دور ہے، کیا کیا مشکلات نہیں۔ آپ نے جنگ جمل دیکھیں، جنگ صفین دیکھیں، اور پھر جنگ نہروان دیکھیں۔
4.5 سالہ دور میں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مولا کائنات کو تو یہ مصائب اور مشکلات جو ہیں یہ ایسے ملی تھیں خلافت میں جیسے وہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ شادی میں عورت کو وہ ساتھ جو زیور دیتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اس کو، جہیز دیتے ہیں، وہ جہیز کے طور پر ملا۔ اللہ اکبر۔ اور ان کی پھر دیکھیے جو حق پر ڈٹے رہتے ہیں، صحابہ کے دور کے بعد بھی دیکھیے سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے ریاستی جبر کے خلاف اور ریاست میں جب جو ہے وہ کرپشن ہوتی تھی، لین دین میں لوگوں کو نوازا جاتا تھا، تو بادشاہی نظام کو جب انہوں نے اصلاحات کی، اس کو روکا، تو علماء جو ہیں سیدنا عمر بن عبد العزیز کو خلفاء راشدین میں شمار کرتے۔ ٹھیک بات، بالکل ٹھیک۔ تو اہل حق کا کردار سے تاریخ بڑی پڑی ہے۔ آپ دیکھیں سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھیں، اللہ کہ جس نے فلسطین، اب سسک رہے ہیں فلسطین میں بچے اور غزہ میں، ایک ہو گیا ہے ان کے درمیان جو ہے وہ اب چلو جنگ بند ہو گئی ہے، لیکن جو حالات ہم نے دیکھے ہیں، ایک دور مسلمانوں کا وہ بھی تھا جب سلطان غزہ کا نام تو لینا بڑا آسان ہے، دائیں بائیں بہت کچھ ظلم و بربریت ہو رہا ہے۔ مفتی شاہد مدنی صاحب کیا فرمائیں گے کہ جو باطل قوت ہوتی ہے وہ کیسے عبرت کا نشان بنتی ہے، اور جو اہل حق ہوتے ہیں وہ کیسے تاریخ میں زندہ رہتے ہیں؟ پیر صاحب، اہل حق کیونکہ جو مشکلات انہوں نے سہنی ہوتی ہے وہ اپنی زندگی میں سہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کیونکہ وہ پسندیدہ ہوتے ہیں اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتے ہیں۔ اور جو باطل ہے وہ اللہ کی نافرمانی کو اور اللہ کی مخلوق پہ ظلم و ستم کر کے وہ اپنے طاقت کے نشے میں، اپنے عہدے کے نشے میں، اپنے منصب کے نشے میں اتنا دھت ہوتا ہے کہ اس نشے کی وجہ سے اسے اپنے انجام کی فکر نہیں رہتی۔ اس لیے دیکھیں، جب بھی ہم انبیاء کرام سے لے لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود باطل ہے، تو حق باقی آج تک باقی ہے۔ نمرود کو باطل ہونا کا انجام کیا ہوا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیں تو فرعون اپنے آپ کو خدا کہلانے والے، یہ طاقتیں باطل ہو کر ان کا انجام کس کو نہیں پتا کیا انجام ہوا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں ابو جہل ہو گئے یا عتبہ شیبہ، کتنی بڑی طاقتیں تھیں، وہ ان کا انجام کیا ہوا۔ اس کے بعد امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یزید باطل پہ تھا، تو کیونکہ آپ کا کویسچن یہ ہے کہ باطل کا انجام کیسا ہوا اور پھر ہم اس سے عبرت کیوں نہیں دنیا آج حاصل کرتی، تو اب یزید کا انجام کس کو چمک نہیں بڑی پتا؟ اچھی لگتی ہے نا، تو وہ وہی باطل کی جو چمک ہے، باطل کا جو نشہ ہے، وہ اتنا عزیز ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے، اور مزے کی کیا ہم کہیں اس کو، بدقسمتی ہے کہ باطل بھی اگر ہم عالم اسلام کے تناظر میں بات کریں تو دونوں طرف کلمہ گو ہونے کے باوجود دونوں اپنے آپ کو اہل حق کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جو اس زمانے کے صاحب ہوتے ہیں، تلخ تاریخ ہے مسلمان۔ جی میں وہی عرض کرنے لگا ہوں، اس زمانے کے صاحب، اس زمانے کے حق پر قائم رہنے والے، اس زمانے کے متفقہ محترم شخصیات جو ہیں وہ ہمیشہ باطل کو سمجھاتی تھیں کہ یہ راستہ اختیار نہ کریں۔ آپ امام مالک کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کی تاریخ کو، حضرت سفیان بن عیینہ کی تاریخ کو، یہ وہ تھے جنہوں نے اپنے زمانے کے باطل حکمرانوں کو ان کے بطلان پر آگاہ کیا تھا کہ تم حق پہ نہیں ہو۔ ان کے سامنے ننگی تلواریں رکھ کر ان کو بلیک میل کیا جاتا تھا، اللہ اکبر۔ لیکن وہ ابن ابی ذئب ہوں یا سفیان ثوری ہوں یا ابن عیینہ ہوں، ان کو تلواروں کے سائے میں کھڑا کر کے مجبور کیا جاتا تھا، لیکن یہ اس کے باوجود کہتے تھے کہ نہیں، جو تو کر رہا ہے یہ ظلم کا راستہ ہے، اس ظلم کے راستے سے تیری تلوار سے تو ہم نہیں کٹے۔ اور یہ تلواریں رکھ کر یہ کہا جاتا تھا کہ دیکھ رہے ہو سامنے کیا ہے، تو فرمایا کرتے تھے ہاں ہمیں پتہ ہے یہ کیا ہے، لیکن آج کی موت جو ہے یہ اچھی ہے کل والی موت سے۔ اللہ، مرنا تو ہے، مرنا تو ہے، تو اگر یہ باطل پہ رہیں گے تو پھر موت جو ہے وہ بطلان پہ اور ساری دنیا کے لیے مثل بن جائیں گے، اور حق پہ رہیں گے۔ جی سید صاحب کیا کہیں گے باطل قوت کے سامنے کلمہ حق کہنا اور جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ جہاد اکبر ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اللہ، یہ جان تو آنی جانی ہے، جہاں کی تو کوئی بات نہیں۔
دیکھیں نا انسان نے جانا ہے وہ ایڑیاں رگڑ کے مرے یا میدان کے اندر اپنی جان دے دے، تو فرق تو ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی احتیاط کرنے سے بچ سکتا نا تو پھر کوئی بھی نہ مرتا۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کہ موت تمہیں وہاں بھی پا لے گی چاہے تم ایسے محلات موت تو خود بندے کی حفاظت کرتی ہاں حفاظت کرتے جب وقت جہاں آتا ہے آنی ہے جیسے آنی ہے۔ جیسے آنی ہے۔ دیکھیں ضیاء صاحب بڑا المیہ ہے کہ ہم اس دین پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جس میں ایک انسان کا قاتل پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے، اور ایک انسان کی زندگی بچانے والا پوری انسانیت کا مسیحا ہے۔ کوئی ایسا جملہ جس سے کسی کی جان کو خطرہ لاحق ہو، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری مخلوق بھی کسی صاحب ایمان کے قتل میں شامل ہو جائے نا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ اللہ وہ قتل ہو، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، ہاں اللہ بے نیاز ہے، وہ چاہے قتل ہو یا اعانت ہو قتل کی کسی جملے کے مدد ساتھ، کرنا، مدد چپ کرنا۔ رہنا۔ ہاں تو یہ چیزیں جو ہے نا ضیاء بھائی، ہم تو مسلمان ہیں اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کہ ہم پھر ہماری ایک سنہری تاریخ ہے۔ فرات کے کنارے بکری کا بچہ پیاسا مر جائے تو ہم سے سوال ہوگا حکمران، اور جب بے گناہ مارے جا رہے ہوں پوری دنیا میں دیکھیں آپ کیا ہو رہا ہے، اور گاجر مولی کی طرح، گاجر مولی کی طرح۔ اور ظلم یہ ہے کہ ہمارا ملک یہ شہید مسلمان ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا جو پوری دنیا پرامن طریقے سے رہ رہی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جب حکومت جو ہوتی ہے نا، ریاست جو ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ ماحول کو مینٹین کرے۔ اب ہمیں بیرونی خطرات بھی لاحق ہیں، اندرونی بھی لاحق ہیں، صحیح، اور اس اندرونی اور بیرونی خطرات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ تو اہل حل و عقد جو ہے وہ بیٹھے اور مسئلے کا حل نکالے۔ اور دیکھیں دنیا میں کوئی بھی مسئلہ ہے ضیاء صاحب، سنی سنائی پہ لشکر کشی سے بہتر تھا تو دیکھ لیتا اگر مجھ سے گفتگو کر کے۔ ارے ہائے واہ، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، یعنی بات کرنا ہے، ٹیبل ٹاک، بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے محقق، بڑے بڑے مرد میدان یہ مان گئے۔ صلح حدیبیہ جیسے واقعہ، فتح مکہ دیکھیں آپ، انٹیکٹ کیا آپ نے نا، آپ نے انگیج کیا ہے، کسی کو مارا نہیں۔ آپ دیکھیں نا کسی ملک کو آپ فتح کرتے ہیں، اس کی املاک جلا دیں، اس کو برباد کر دیں، اس کو تباہ کر دیں، یہ کمال تو نہیں ہے نا، بندے مار دیں۔ غزہ فلسطین میں یہی ہو ہاں رہا ہے نا، یہ ظلم ہے نا۔ جی۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے ہینڈل کریں کہ جس کے بعد انسان بھی محفوظ رہے۔ ہمارا دین تو درخت کاٹنے سے منع کرتا ہے، پرندوں اور جانوروں کو مارنے سے منع کرتا ہے۔ رات کے وقت شکار منع ہے، ہاں جی، رات دھوکہ نہیں دینا، دھوکہ نہیں دینا کسی کو، تو دن میں جائز اور رات کو حرام ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہے۔ تو اس لیے جی قبلہ پیر صاحب کیا فرمائیں گے ہمارے آئمہ نے جو جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہا؟ قبلہ پیر صاحب عرض یہ ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام سے لے کر آپ ائمہ اہل بیت کی تاریخ دے لیں، ائمہ فقہ کی تاریخ دیکھ لیں، جابر حکمران کے سامنے ہمیشہ ڈٹ کر رہے۔ مولا کائنات کا میں نے پہلے عرض کر دیا۔ اب امام حسن مجتبیٰ کا دیکھیں، 6 مہینے جو خلافت پہ متمکن رہے، آپ منصب خلافت پہ، وہ کتنا مشکل سے دور گزرا، اور پھر اس امت کا خون بہنے سے بچانے کے لیے آپ نے وہ تخت چھوڑ دیا، ٹھوکر مار دی۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیں اہل حق جو ہوتے ہیں انہیں مشکلات کا پھر بھی سامنا رہتا ہے۔ میں یہ بات کہے بغیر آگے نہیں چل سکتا۔ امام حسن مجتبیٰ کا اسی وجہ سے آپ کو زہر بھی دیا گیا، آپ کی شہادت ہو گئی، پھر آپ کا جسد خاکی جو ہے اس پر بھی جو ایک قبائلی اختلافات تھے ان کا رنگ جو ہے چڑھایا گیا۔ آپ بعض روایات میں آتا ہے آپ کے جسد خاکی پہ تیر برسائے گئے، اور نانا استغفر اللہ، رحمت للعالمین کے روضہ انور میں آپ کو دفن نہیں کرنے دیا گیا، جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ پھر دیکھیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کربلا کس طرح سجایا ہے۔ دیکھیے حق کی حفاظت کے لیے امام علی مقام نے اپنے 6 ماہ کے بچے سے لے کر جوانوں تک قربان کیے۔ پھر جس طرح اہل بیت اطہار کی عورتوں کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا گیا، تاریخ کی کتابیں بڑی پڑی ہیں، مگر حق کا علم ہمیشہ بلند رہا۔ امام زین العابدین کو دیکھیں، بیمار کی حالت میں کربلا سے لے کر کوفہ تک، اور کوفہ سے لے کر پھر یزید کے دربار تک، شام تک آپ کو ننگے اونٹوں کے پلانوں پر باندھا گیا۔ پھر دیکھیے آپ امام زین العابدین کے بعد ائمہ کی تاریخ دیکھیں، آپ دیکھیں
امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف خلق قرآن کا مسئلہ تھا نا، مگر دیکھیے کہ اس کے لیے ان کو کتنی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، جیل جھیلنی پڑی، جیل کے اندر کوڑے لگائے گئے، مگر کلمہ حق جو ہے وہ ہمیشہ بلند رکھا۔ ایک بات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عرض کر کے پھر وقت دامن چکوں گنجائش نہیں، امام موسیٰ کاظم وہ شخصیت ہے جنہیں حق کا علم بلند کرنے کی پاداش میں 12 سال قید رکھا گیا، اور ہر روز ایک پیالی پانی کی اور 2 ٹکڑے سوکھی روٹی کے لیے جاتے تھے۔ یہاں بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، آج جمعہ ہے اور جمعے کے دن آپ سے گزارش ہے کہ درود پاک کی کثرت کرنی ہے، اور انشاءاللہ جب آپ کی مسجد کے، آپ کے خطیب کے نام ایڈریس آئے گا تو انشاءاللہ ہماری اسکرین پہ آپ ٹکر بھی اپنی مسجد کا، اپنی خانقاہ کا، اپنے مدرسے کا، اپنے جتنے بھی آپ کا جہاں جہاں جمعہ ہوتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں مفتی شاہد مدنی صاحب اب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بر صغیر کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ میں جو کلمہ حق کہنے والوں کو سزا دی گئی، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ فضل خیر آبادی، امام ربانی، بڑے بڑے نام ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ کلمہ حق کہنا پیر صاحب ہر زمانے میں مشکل تھا، اور کلمہ حق کہنا انہی کی شان ہے جن کو اللہ نے فضل سے نوازا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، 1000 خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق۔ دل کی رفیق، 1000 خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اللہ اللہ۔ ہمارا صرف برصغیر پاک و ہند میں نہیں بلکہ عالم اسلام میں یہ پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ آپ برصغیر پاک و ہند میں جہاں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو پاکستان بننے سے پہلے علامہ فضل حق خیر آبادی، جو کہ مشائخ کے اور استادوں کے استاد، اس وقت پورے ہندوستان پاکستان کے اندر جتنے مدارس ہیں، جتنے شیوخ ہیں، سب کے استاد کہلاتے ہیں۔ استاد مطلق آپ کا لقب ہے، اور منطق میں آپ چوتھے امام کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ارسطو، فارابی کے بعد آپ کا نام لیا جاتا ہے، اور اب اتنی محترم شخصیت ظلم و ستم کا نشانہ کیوں بنتی ہے کہ جب وہ جہاد کا فتویٰ دیتے ہیں، جب وہ انگریز کے ظلم کے خلاف اٹھتے ہیں۔ اور اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے قبلہ کہ جب ان لوگوں کو، یہ غیر قوتوں کو، ہمارے نماز روزے سے اتنی مشکلات اور اتنی پریشانی نہیں ہوتی، جب نظام سے ٹکراتا ہے اور سود کا اور اسلام کے غلبے کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ سامنے علامہ فضل خیر آبادی ہے نا جی، مسئلہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ جو بھی نظام کو چیلنج کرتا ہے، نظام پہ آ کے بات کرتا ہے، وہ پھر نشانہ بنتا ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی ہوں، علامہ بدایونی ہوں، یا پھر پاکستان کی تاریخ میں دیکھ لیں اس وقت ہمارے جتنے لیڈران تھے، وہ علامہ اقبال ہوں، یا اس سے پہلے مجدد الف ثانی ہوں، یا قائد اعظم محمد علی جناحی ہوں، کیا نہیں مشکلات انہوں نے سہی تھی اس پاکستان کے وجود کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے، اور وہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ آج بھی دیکھیں پوری دنیا کے اندر، اور یہ چلنا ہے قیامت تک۔ وہی میں گزارش کر رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر اصل جو لڑائی ہے وہ تو اسلام اور کفر کی ہے۔ اب اس کے لیے کبھی وہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کے اندر آپس میں ان کو لڑایا جاتا ہے، تاکہ یہ قوت کہیں مجتمع نہ ہو۔ جی سیدی صاحب، توڑنے کے لیے کیا فرمائیں گے آپ اہل حق کی جو تاریخ ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے ضیاء بھائی، جو اہل حق ہیں نا، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ حق کے فروغ کے لیے اکٹھے ہوں۔ اس وقت جو سب سے بڑا المیہ ہے نا، یعنی جو دین سے وابستہ لوگ ہیں، وہ ٹولیوں میں بٹ گئے ہیں۔ فرقے تو اب پیچھے رہ گئے نا، مسئلہ کا فرقہ در فرقہ کی لعنت مسلط ہو گئی نا۔ تو جنہوں نے اخلاق سکھانا ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں، وہ اخلاق بگاڑنے لوگ، وہ اخلاق بگاڑ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں میں سمجھتا ہوں، دیکھیں نا، دین ہے، 4 چیزیں ملائیں تو دین مکمل ہوتا ہے۔ اس میں اللہ کی توحید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، اہل بیت اطہار کا احترام، اور صحابہ کرام کی محبت۔
یہ چاروں ملائیں تو دین بنتا ہے۔ اس وقت جو بدقسمتی ہے، ایک طبقہ توحید کا علمبردار ہے، ایک طبقہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوے دار ہے، مجموعہ کسی کے پاس ہے، معاذ اللہ۔ مجموعہ کسی کے پاس نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اور اسلام تو تمام پھولوں سے ملا کل ہے گلدستہ نا، بنتا ہے۔ اسلام تو کل ہے نا، ہم جز پرست ہو گئے، ہمیں کل کی طرف واپس آنا ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، خصوصی طور پر دینی طبقہ جو حق کے علمبردار ہیں اور ہونا بھی چاہیے، جنہوں نے قوم کا اخلاق سکھانا ہے، جی، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا تعلق سماج کے ساتھ جوڑیں۔ وہ سماج سے کٹے ہوئے ہیں، نکاح پر اپنے یا جنازے ذاتی پر جو خول سے نکلے باہر۔ نہیں نکلتے۔ اچھا، جنازے پر ان کا اتنا کردار ہے، یا اس کے اوپر نکاح کے اوپر یا دعا کے اوپر وہ آپ کو بلائیں گے، باقی وہ معاشرے سے کٹ گیا ہے مذہبی طبقہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سنی جائے تو پھر دین کو ذریعہ معاش نہ بنائیں، اپنا بزنس کریں، دین کی خدمت کریں، معاشرے میں اپنی جڑیں مضبوط کریں، اللہ، اپنے اثرات مضبوط باوقار کریں، طریقے سے بات کریں۔ باوقار طریقے سے، پھر لوگ آپ کی بات مانیں گے۔ جب آپ صرف مسئلہ سنائیں گے اور عمل اس کے خلاف ہے، یعنی توکل کی بات کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے گھر جا کے ٹیوشنیں پڑھا کے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، تو توکل کا اثر کہاں ہوگا؟ خودداری کی بات کرتی ہیں اور کمیٹی آپ کو سانس نہیں لینے دیتی، تو پھر خودداری کہاں آئے گی؟ یار یہاں میں بات کر لوں کہ امریکہ کو للکارتے ہیں ہاں، اور مسجد کمیٹی کے خلاف بات نہیں کرتے۔ بات نہیں کر سکتے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کمیٹی فارغ کر دیتے ہیں۔ ایسے کمیٹی میں کون ہوتے ہیں؟ کوئی سود خور ہوتا ہے، کوئی شرابی ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں۔ بش کو ڈراتے ہیں ویسے۔ ہاں جی، بش کو ڈراتے ہیں۔ نہیں، ہم دیکھیں نا مسئلہ کیا ہے، نہیں میں عرض کرتا ہوں ضیاء صاحب، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، اپنے ماحول کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے۔ آپ بھی اپنے ذمہ دار ہیں، اپنے بچوں کے ذمہ دار ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ذمہ دار ہیں، جو آپ سے پوچھا جائے گا۔ ہم چلے ہیں دنیا کو ٹھیک کرنے۔ مجھے واقعہ بھی ہے کہ بھئی ملم یعرف احوال زمانے ہی فہو جاہل۔ میں اپنے جانور سنبھالتا ہوں، اللہ اپنے کعبے کو سنبھال لے۔ ہاں، اپنے کو یہ تو ضروری ہے نا۔ جو اب سب سے زیادہ کم بھروسہ جو ہے، میرے ایک دوست ہیں، جی، میں بات مزاح بھی ہے اور مجھے کہنے لگے مستقبل بڑا تاریک ہے، دورہ حدیث شریف کر چکے ہیں۔ میں نے کہا کمال ہے، دورہ حدیث شریف کر کے اللہ پر آپ کو اتنا بھی یقین پیدا نہیں ہو سکا جو ایک پرندے کو ہوتا ہے۔ اللہ وہ آج تک میرے شکر گزار رہتے ہیں، وہ بڑا آدمی ہے، شکر کہتے ہیں آپ نام نے، تو بتا دے، حبیب ترجمہ کیا جائے۔ حبیب نام ہے، راجن پور کے ہیں۔ دلچسپ بات ہے، وہ کہتے ہیں آپ کے ایک جملے نے جو ہے وہ میری پوری زندگی کی ڈائریکشن بدل بڑی دی۔ بات۔ جی قبلہ پیر صاحب کیا فرمائیں گے اہل حق کے بارے میں؟ قبلہ میں ایک حدیث پاک کوٹ کر کے سزائیں، شہادتیں، تفصیل سے بات کریں آپ۔ حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعد، مجھے اسلام میں سے کوئی ایسی بات بتا دیں جس کے بعد مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہے۔ تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، بس اتنا کہہ دے اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر اتنا ڈٹ جا کہ پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، تیرے پاؤں میں لغزش نہ آئے۔ قبلہ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے یہ جو اہل حق ہیں انہیں ہی اولیاء کرام قرار دیا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ ساری اولیاء کرام کی جو نشانی ہے نا، یہ صرف حق پر ڈٹ جانے والوں کے لیے بیان کی ہے، کہ وہ لوگ جنہوں نے بس کہہ دیا اللہ ایک ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے رب ذوالجلال فرماتا ہے پھر آسانیاں بھی آتی ہیں۔ ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ قبلہ میں عرض کر دوں، قبلہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جس چیز پر، جس لفظ پر جس الف لام داخل ہو جائے وہ اس سے مراد ایک ہی ذات ہوتی ہے، اور جس پر الف لام نہ داخل ہو یعنی نکرہ ہو اس سے مراد ایک سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن میں 2 بار ارشاد فرمایا ایک ہی آیت کریمہ کے ساتھ 2 بار، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ مشکلات آئیں گی لیکن مزید مشکل تکلیف ایک کے طور ہوگی، پہ آسانیاں 2 دوں گا۔ تو مشکل پر کاربند تو رہو، مشکل ایک ہوگی تمہیں آسانیاں میں 2 عطا کروں گا۔
اور دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پر کیا کیا مصائب نہیں ڈالے گئے، آپ کو جیل میں بند رکھا گیا، صحبتیں لی گئیں، امام علی نقی علیہ السلام کو سامرا میں قید کر کے رکھا گیا۔ اچھا ایک بات بڑی عجیب ہے، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ائمہ اہل بیت میں سے اکثر ایسی شخصیات ہیں جن کو زہر دے کے شہید کیا گیا، اور اکثر زہر دینے والے مسلمان ہیں، اور اکثر یہی بات اور کر رہا ہوں، اکثر زہر دینے والے بھی مسلمان ہیں۔ اقبال نے کیا منافق کہہ لے میں زیادہ اچھا ہے، منافق۔ اقبال نے خوب کہا تھا نا کہ عجب تماشا ہوا اسلام کی تقریر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ اللہ اللہ، اہل حق کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ میں تھوڑا سا جو دورے بالکل جو ہے آپ نزدیک آنا چاہتا ہوں، ارشاد فرمائیں۔ مولانا نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ جی دیکھیں کیسے ہمارے جو ہے علماء تھے اور اہل حق تھے، آپ نے اتنی جو ہے صعوبتیں برداشت کی ختم نبوت کے لیے۔ جب بھی آپ کو روکا گیا تو فرمایا میں باطل سے ڈرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، باطل سے ٹکرانے کے لیے پیدا ہوا۔ اللہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 2 سال قید میں رہے، 1953 سے لے کر 1955 تک۔ کسی نے پوچھا جناب آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا جو رسول اللہ کے لیے 2 سال جیل میں گزارے میری زندگی، اصل میری عمر یہی ہے، اصل میری عمر یہی ہے۔ اور جب آپ سے کوئی بات کرتا، جب نیازی صاحب کوئی بات کر لیتے نا، پھر ہمارے 2006 میں جب توہین میز خاکوں اور قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف لانگ مارچ ہوا، ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب نے اس کی قیادت کی، 14 فروری 2006 کی بات ہے۔ تو ہمارے علامہ رضائے مصطفیٰ نقشبندی صاحب جو جامعہ رسولیہ شرازیہ کے محتمم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح مجھے پولیس نے گھسیٹا اور مدرسے سے گھسیٹ کر گاڑی میں اپنے میں ڈالا، کہتے ہیں ساری عمر ہاتھ چومائے ہیں ہم نے، لوگوں نے ہمیں بڑی عزت دی، ہاتھ چومے ہیں، لیکن جو مزہ مجھے وہ گھسیٹنے میں، یعنی کہ مجھے جب کھینچ رہے تھے مجھے لذت آ رہی تھی۔ تو عشق کا تو یہ معاملہ بظاہر بندے کو لگتا ہے کہ وہ مصیبت ہے، لیکن آگے جو ہے آگ گلزار بن جاتی ہے، آگ برف بن جاتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، وہ پنجابی کا ایک جملہ ہے کہ عشق کم نہیں بزدلاں دا ایک کم جوان مرداں دائی۔ عشق جو ہے یہ تو جوان لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ نیازی صاحب جب کوئی بات کرتا فرماتے جو میں حق کے لیے قدم اٹھا رہا ہوں پھر پیچھے نہیں ہٹاتا۔ اور رب ذوالجلال نے قرآن میں اسی طرف اشارہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ قرآن نے کتنی خوبصورت بات کی، فرمایا اس عورت کی طرح جو چرخے پہ سوت کاٹ لیتی ہے اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، اس کو کاٹ دیتی ہے، اس طرح نہ صحیح ہو گیا۔ جی سید صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں؟ بس میری اتنی گزارش ہے، تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹ آنا، ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے۔ اللہ، تو جس کے پاس جو اختیار ہے، جس کے پاس جو عہدہ ہے، نشہ کہہ لیں اس کو، ہاں جو بھی ہے، طاقت کو، طاقت نشہ ہے، بلکہ نشہ کیا بدمستی ہے طاقت۔ اللہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو خلق خدا کی بھلائی کے لیے صرف کریں۔ ایک حدیث پاک میں عرض کر دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن یالف و یولف، مومن وہ ہوتا ہے جو الفت بھی کرتا ہے اور اس سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف، اس انسان میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے محبت کے جذبات نہیں پنپتے، اور اس سے محبت نہیں کی جاتی، نفرت کی جاتی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نچوڑ نکالا خیر الناس انفعہم للناس، انسانوں میں سے بہترین وہ ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ تو یہ پیش نظر رہنا چاہیے، جتنا اختیار آپ کے پاس ہے، جتنا میرے پاس ہے، جتنا خیر کی بات کریں، خیر کی بات کریں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب ایمان کے مقام اور مرتبہ کو کعبۃ اللہ سے بھی بڑا قرار دیا۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں؟ میں اسی آیت سے گزارش کروں گا، یہ آخری پیغام جو ہمارے بیٹے نے شروع میں تلاوت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اور آج عالم اسلام میں جس قدر ہم پریشانیوں کا شکار ہے اس کی وجہ ہمارا اپنا اندر کا افتراق و انتشار ہے۔ اگر ہم دین کو اور دینی رجحانات پر اتفاق کی فضا قائم کریں تو پھر غزہ ہو، فلسطین ہو، کشمیر ہو، برما ہو، سب ہم ہمیشہ کے لیے غالب آ سکتے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو اور ایمان پہ یقین رکھتے ہو تو پھر تم غالب ہو۔ اور آج پاکستان پوری دنیا میں جس طرح اپنی عزت اپنے دشمن پر غالب آ کر کما رہا ہے، وہ اتفاق ہی کی برکت تھی، اور آج بھی اتفاق کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ آپ کو میں صرف ایک سلام۔ جملہ عرض کرنا جی چاہتا ہوں۔ فرمائیے۔
امام علی مقام امام حسین سے جب یزید نے بیعت مانگی تھی نا، تو ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ ہائے ہے، واہ واہ، کیا بات، بہت اہل اچھا۔ حق جب ڈٹ جائیں تو پھر کفر کے سارے بادل چھٹ جاتے۔ جی آج کا وظیفہ ہے یا حسیبو، یا حسیبو، تمام کاموں میں مدد کرنے والا، تعاون کرنے والا، نصرت دینے والا کون؟ میرا اللہ، میرا خالق، میرا مالک۔ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 313 بار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو اللہ پاک آپ کا جو علم ہے اس میں اضافہ کرے گا، کاروبار بڑھے گا، ملازمت میں ترقی ہوگی، عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا، سفر خیریت سے آگے بڑھے گا، اور آپ کا مال چوری سے محفوظ ہوگا، حاسدین کے حسد سے آپ محفوظ رہیں گے، ہمسایہ یا کوئی بھی دشمن آپ کو اپنے شر سے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور جن طلباء کا حافظہ کمزور ہو، اگر وہ اس وظیفے کو پڑھیں تو انشاءاللہ ان کا جو ذہن ہے وسیع ہوگا، مضبوط ہوگا، اور اس وظیفے کی برکت سے جس مقصد کے لیے بھی آپ وظیفہ پڑھیں گے اللہ آپ کو برکت دے گا۔ 313 بار یا حسیبو نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔